یہ جو سامنے گھر موجود ہے اس میں ملبے کے نیچے 16 افراد دبے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان ٹی آر گارڈرز میں سے بھی میرے خیال سے کوئی ایک آدھا ہی دیوار پہ ٹکا ہوا ہے اور ایونچولی یہ چھت بھی گرنے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ انفارچونیٹلی وہ جو دروازہ آپ کو پرپل رنگ کا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، ان تاکیوں کے پیچھے جو کمرہ موجود ہے، اس کمرے کی چھت مبینہ طور پر بتاتے ہیں کہ کمزور تھی۔ لکڑی کی بانس کی سیڑھی لگا کر اہل خانہ بچوں سمیت اس کمرے میں جا کر سویا کرتے تھے۔ 16 لوگ جو ملبے کے نیچے دب گئے ان میں سے 11 لوگ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمیں ایک بار پھر سے ایک چھت پر کھڑے ہونا ہے، چھت پر کھڑے ہو کر نیچے کے مناظر دکھانے ہیں۔ میں اس کو اپنی ہارڈ لک سمجھتا ہوں کیونکہ آج سے چند روز پہلے غالباً گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ہم ایک چھت پر موجود تھے اور جو چیز دکھا رہے تھے یہ بالکل اس سے ریزیمبلنس رکھتی ہے۔ تب بھی لاہور ہی تھا، آج بھی لاہور ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی صبر کرو، میں سمجھاتا ہوں۔ یہ چھتیں گرنا، ان کی مینٹیننس نہ ہو پانا، مسائل کا بڑھ جانا، وسائل کا کم ہو جانا، ایونچولی یہ تمام چیزیں فکر معاش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں گنجی نائے کی تے نچوڑے کی۔ غریب آدمی ایک وقت کام کرتا ہے تاکہ دوسرے وقت روٹی کھا سکیں۔ 20-25 سال سے اپنے گھروں کی مینٹیننس نہیں کروا پاتے جن آبادیوں میں موجود ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھت کو سلامت رکھے، ہر خاندان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے پناہ عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آفت آن پہنچے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ جو سامنے گھر موجود ہے اس میں ملبے کے نیچے 16 افراد دبے ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا۔ بھائی کہانی گھوم کے آپ کے گھر کے دروازے پر ہی کھڑی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، سونے رب نو سب پتہ ہے۔ یہ چھت ہے جناب ٹی آر گارڈر کی چھت تھی جناب، نیچے والے فلور کی۔ اس کے اوپر ایک اور چھت ڈالی گئی ٹی آر گارڈر کی ہی، اس کے اوپر ایک اور چھت ڈالی گئی ٹی آر گارڈر کی ہی، بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی۔ وہ سامنے دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان ٹی آر گارڈرز میں سے بھی میرے خیال سے کوئی ایک آدھا ہی دیوار پہ ٹکا ہوا ہے، باقی وزن پڑ جانے کی وجہ سے ٹیڑے ہوئے میں، اور ایونچولی یہ چھت بھی گرنے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس چھت کو دیکھ لیں جناب، یہ آپ کو باہر ٹی آر نظر آ رہے ہوں گے۔ ٹی آر اور گارڈر کی چھت سالہ سال چلنے والی چھتیں ہیں، دیہی علاقوں کی یہ پرائم چھت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ گر کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے۔ گھر میں سالگرہ ہے نیچے والے فلور پر، وہ جو کمرے سامنے نظر آ رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ جو دروازہ آپ کو پرپل رنگ کا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، ان تاکیوں کے پیچھے جو کمرہ موجود ہے، اس کمرے کی چھت مبینہ طور پر بتاتے ہیں کہ کمزور تھی، ٹپکتی بھی تھی، اور کمزوری سے فیملی فائٹ بیک نہیں کر پا رہی تھی اپنے مالی وسائل کی بنیاد پر۔ وسائل اچھے ہوتے، آمدن اچھی ہوتی، روزگار اچھا ہوتا تو شاید فائٹ بیک کر لیتے۔ کون چاہتا ہے کہ میرے سر دی چھت چوندی پئی ہوئے؟ No one wants this۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے خاندان کو محفوظ ترین قلعے میں رکھے، لیکن یہ قلعے بنانے کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، وسائل کے لیے رزق روزگار کی اپرچونٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ اوپر والی چھت، اوپر والا جو کمرہ ہے، اب اس کی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ لکڑ دی پوڑی لا کے وانس دی پوڑی۔ کیا کسی حکمران کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکڑی کی بانس کی سیڑھی لگا کر اہل خانہ بچوں سمیت اس کمرے میں جا کر سویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پرپل دروازہ جو نظر آ رہا ہے، میں بھی حیران ہوا یہاں پر آنے کے بعد کہ یار اس دروازے کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ دروازہ کھلتا کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر عمومی طور پر کلچر ہے کہ لوگ اپنی اوپرلا کمرہ جو ہے اس میں سیڑھی لگا کر جاتے ہیں، کیونکہ اتنا برڈن اس ٹی آر گارڈر کی چھت پر مزید نہیں ڈالا جا سکتا۔ دیواروں پر دیواریں کھڑی ہیں اور دیواروں پر ہی چھتوں کا وزن ہے۔ سو یہاں سے کمرے میں
وہ ایک सीढ़ी लगा कर जाते थे, छत ऊपरली गिरी है, नीचे सालगिरह हो रही है, 16 अफराद मलबे के तले दबे हैं, मलबा भी इस तरीके से कि ऊपरली छत निचली छत पे गिरी है, निचली स्टोरी उससे निचली स्टोरी पर गिरी है, और उसके बाद धाड़ से सालगिरह वाली कमरे पे तमाम मलबा यानी 3 छतें एक साथ वन आफ्टर अनदर जो है एक एक 2-2 सेकंड के फ़र्क के साथ नीचे मौजूद ख़ानदान, कबीले और फैमिली के सर पर जाकर गिरी हैं। और नतीजतन 16 लोग जो मलबे के नीचे दब गए हैं, उनमें से 11 लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, बाकी लोग ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। उस पूरे घर को सील कर दिया गया है और उसके साथ मौजूद ये वाला घर जो मेरे बिल्कुल आपकी कैमरे की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको भी सील कर दिया गया है। बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ पर भी वही हालात हैं। इससे परला घर मैंने पूछा, वो सफ़ेद वाला, मैंने कहा भाई आपका तो लेंटर है शायद। उन्होंने कहा नहीं भाई यही हाल है, TR गार्डरी है। जब मैं दाएं बाएं नज़र मारता हूँ तो मुझे अक्सर घर ऐसे ही नज़र आते हैं जहाँ एक छत TR गार्डर की है, ऊपर फिर TR गार्डर है, ऊपर फिर TR गार्डर है। बिकॉज लोगों के पास माली वसाइल ही ऐसे नहीं हैं। मकामी लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं